اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے اس سے تو آپ آگاہ ہو ہی گئے ہیں، یعنی بی بی فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہا، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ناظرین، کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے تو ہیں اور مجالس اور ممبروں سے ان کے نام بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن ان مقدس ہستیوں کے حالات زندگی سے ہمیں آگاہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے خصوصی طور پر آج کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے تاکہ اس پاک اور مقدس بی بی کی زندگی سے آپ کو کچھ آگاہی ہو سکے۔ لیکن روز کی طرح ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے وہی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کے لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے اپنا دینی اور مذہبی فریضہ انجام دیجیے اور علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں برابر کے حصے دار بنیے۔ جی تو ناظرین، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک بیٹی فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا ہیں، جو کہ کربلا میں موجود تھیں اور دیگر قیدیوں کے ساتھ قیدی بنا کر شام لے جائی گئیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جناب فاطمہ بنت حسن مجتبیٰ سے ازدواج کیا تھا اور آپ سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جناب فاطمہ بنت حسن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ جہاں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے والی اور امامت کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے والی باعظمت اور جلیل القدر خاتون ہیں، وہیں ام الامام ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ آپ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ قرار پائیں۔ اس طرح سے امام باقر واحد امام ہیں جو امام حسن اور امام حسین یعنی دونوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، بی بی کا نام فاطمہ اور کنیت ام عبداللہ تھی۔ بعض نے آپ کی کنیت ام محمد بھی نقل کی ہے اور بعض نے آپ کی کنیت ام حسن نقل کی ہے۔ نسب کے اعتبار سے آپ ہاشمیہ، کرشیہ اور امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہونے کی وجہ سے اولاد رسول ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام صافیہ ہے جن کی کنیت ام عبدہ تھی۔ نیز مورخین نے بی بی کی والدہ کے نام کے ضمن میں ام اسحاق کو بھی شمار کیا ہے جو طلحہ بن عبید اللہ التمیمی کی بیٹی تھیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ بنت حسن کی کنیت ام محمد، ام عبداللہ یا ام عبدہ ہے اور ان کا لقب ایک حدیث کے مطابق صدیقہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق جابر بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ میں نے مصحف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں ائمہ طاہرین کی ماؤں کے نام دیکھے۔ اس روایت میں ام عبداللہ بنت حسن بن علی بن ابی طالب کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ کہا گیا ہے۔ ناظرین، اس روایت کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور لوگ گھر میں مبارکباد دینے آئے تو میں بھی گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں ایک نورانی صحیفہ ہے۔ میں نے پوچھا، یا سیدہ، یہ صحیفہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اے جابر، یہ وہ صحیفہ ہے جس میں میری نسل سے پیدا ہونے والے ائمہ طاہرین کے نام ہیں۔ میں نے بی بی سے عرض کی کہ یہ صحیفہ مجھے عنایت کریں تاکہ میں اس کو پڑھوں، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے جابر، اگر منع نہ ہوتا تو میں آپ کو دیتی۔ جابر کہتے ہیں پھر بی بی نے فرمایا، آپ اسے چھو نہیں سکتے لیکن اسے دیکھ لیجئے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے اس صحیفے میں تمام ائمہ اور ان کی ماؤں کے نام پڑھے۔ ناظرین، جناب فاطمہ بنت حسن کا ازدواج امام سجاد سے ہوا۔ آپ سے امام سجاد کے 4 فرزند دنیا میں تشریف لائے جن کے نام امام محمد باقر، حسن بن علی، علی بن علی اور عبداللہ بن علی ہیں۔ آپ پہلی علوی خاتون ہیں جن کا ازدواج دوسرے کسی علوی سے ہوا، اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام کو 2 اماموں کا فرزند کہا جاتا ہے۔ اسی شادی کے باعث امام محمد باقر علیہ السلام کو ہاشمیوں کے درمیان ہاشمی بین الہاشمیین اور علوی بین العلویین یا فاطمی بین الفاطمیین کا لقب دیا گیا ہے۔ بی بی فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا کی عمر کے بہترین لمحات امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتے ہیں۔ امام باقر مدینہ میں اس دنیا میں تشریف لائے
ابن شہر آشوب لکھتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ہاشمی ہیں اور یہ امام حسن اور امام حسین کی نسل کا پہلا ثمر تھے۔ امام باقر کے بعد 8 اور معصوم انہی بی بی فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہے۔ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے زیارت نامے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر یعنی حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا نام اس طرح سے آیا ہے: السلام علیکہ یا بنت الحسن والحسین، سلام ہو آپ پر اے حسن و حسین کی دختر۔ ناظرین، اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد باقر اور ان کے بعد کے آئمہ ان دو بھائیوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے شمار کیے جاتے ہیں۔ جناب فاطمہ کا شمار امام حسن علیہ السلام کے بلند ترین خاندان سے تھا اور آپ صداقت اور سچائی میں بے نظیر تھی۔ ان کا شمار باعظمت خواتین میں ہوتا ہے جن کے فضائل و کمالات اور کرامات منابع میں وارد ہوئے ہیں۔ الکافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی سند سے امام باقر سے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ دیوار کے نیچے بیٹھی تھیں، اتنے میں دیوار میں دراڑ پڑ گئی اور ہم نے ایک بھاری دھماکے دار آواز سنی جیسے کہ دیوار زمین بوس ہو رہی ہو۔ ایسے میں ہم نے دیکھا کہ والدہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دیوار کو اشارہ کیا اور فرمایا، نہیں، مصطفیٰ کے حق کی قسم، اللہ نے تجھے گرنے کا اذن نہیں دیا۔ بی بی سلام اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ دیوار ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی، یہاں تک کہ والدہ اس کے نیچے سے نکل کر باہر تشریف لے آئیں۔ پھر والد آئے اور انہوں نے جب یہ سنا تو والدہ کی جانب سے 100 دینار صدقہ دیا۔ امام صادق علیہ السلام اپنی دادی کی عظمت و فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ صدیقہ تھیں۔ امام حسن کی اولاد میں ان جیسی کوئی خاتون نہیں۔ کتب احادیث میں بعض ایسی احادیث وارد ہوئی ہیں جو آپ نے اپنے والد بزرگوار امام حسن مجتبی علیہ السلام سے نقل کی ہیں۔ ناظرین، جناب فاطمہ بنت حسن اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا تشریف لے آئیں اور اپنے دور کی حجت الہی کی نصرت کا وظیفہ انجام دیا۔ کربلا میں جب مخدرات عصمت کو اسیر کیا گیا تو آپ بھی دیگر قیدیوں کے ہمراہ اسیر کی گئیں۔ آپ نے کوفہ و شام میں قید و اسیری کی سختیوں کو جھیلا۔ اسیری کے دوران آپ کو کئی مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شاید آپ کے لیے اپنی اسیری و قید اس قدر دشوار نہ تھی کہ جتنی تکلیف آپ کو نیزوں پر آل رسول کے سر مبارک کو دیکھ کر، خصوصاً اپنے شوہر نامدار امام سجاد علیہ السلام کو زنجیروں بیڑیوں میں جکڑا دیکھ کر ہوئی، اور اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کی تشنگی و پیاس کی سختی جو دل و جگر کو چیر کر رکھ دیتی ہے کو دیکھ کر آپ کو ہوئی۔ آپ کی زندگی کے آخری لمحات و حالات تاریخی منابع میں وارد نہیں ہوئے۔ امام باقر علیہ السلام کے علاوہ آپ کے ایک اور فرزند جن کو عبداللہ باہر بھی کہا جاتا ہے متولد ہوئے۔ عبداللہ باہر ایک پاکیزہ، فاضل اور فقیہ شخصیت تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوقاف کے متولی بھی تھے۔ نیز آپ امام علی علیہ السلام کے اوقاف کے بھی متولی قرار پائے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ اول، امام حسن کا دور امامت، دوم، امام حسین کا دور امامت، اور سوم، امام زین العابدین کا دور امامت۔ امام سجاد علیہ السلام لوگوں کی بے وفائی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمام مکہ و مدینہ میں 20 لوگوں سے زیادہ ہمارے محب نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ کی قبر اور ان کی وفات کی تاریخ مخفی رہی۔ البتہ بعض منابع میں ملتا ہے کہ فاطمہ بنت حسن امام باقر کی والدہ 57 سال کی عمر میں مدینہ میں اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری اسی طرح کی تحقیقی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔